آج اس ویڈیو میں ہم دو ٹاپکس پر بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو سورسز آف لا کیا ہیں اور ان لاز کو امپلیمنٹ کروانے والے یعنی ایگزیکٹوز کون ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ارم ندیم۔ آئی ڈیٹیلز سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ملک میں لا کے دو مین سورسز ہیں، ایک اسلامک لاز جن کے فردر سورس ہے قرآن مجید اور سنہ، اور دوسرا ہے ویسٹرن لاز جن کے سورسز ہیں لیجسلیشن، سب آرڈینیٹ لاز اور پریسیڈنٹس۔ سب سے پہلے لیجسلیشن۔ کسی بھی ملک میں سوورن باڈی اگر کوئی ہے تو وہ وہاں کی پارلیمنٹ ہوتی ہے جو سپریم اتھارٹی ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ ہی اپنے ملک کے لیے لاز بناتی ہے، یعنی لیجسلیشن کرتی ہے۔ وہ چاہے تو اپنے ہی لا کو منسوخ بھی کر سکتی ہے اور چاہے تو امینڈ یا رد و بدل بھی کر سکتی ہے۔ یعنی لاز کا مین سورس یہی ہے، مگر پورے ملک کا نظام چلانے کے لیے جن میں سینکڑوں ادارے ہیں اور ہر ادارے کے لیے لاز، رولز اینڈ ریگولیشنز چاہیے، اب اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے صرف پارلیمنٹ ناکافی ہے، تو اس لیے پارلیمنٹ اپنی یہ پاور دوسرے اداروں کو ڈیلیگیٹ کرتی ہے کہ وہ اپنے لیے قوانین خود بنا سکتے ہیں۔ اب پارلیمنٹ کی اس ڈیلیگیٹڈ پاور سے جو قوانین، رولز وغیرہ بنتے ہیں اسے سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کہتے ہیں۔ اب ان کی کئی قسمیں ہیں، جیسے اٹانومس لیجسلیشن، کالونیل، ایگزیکٹو، جوڈیشل، میونسپل۔ اٹانومس میں کیا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ اٹانومس باڈیز کو اپنے لیے رولز اور لاز بنانے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ اٹانومس باڈی کون ہو سکتی ہیں؟ مثلاً یونیورسٹیز اپنے لیے خود لاز بناتی ہیں، ایجوکیشنل بورڈز بھی اپنے لیے خود لاز بناتے ہیں، آرمی کا اپنا لا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے کالونیل لیجسلیشن۔ یہ قوانین ان کنٹریز سے بلانگ کرتے ہیں جو کسی دوسرے ملک کو اپنی کالونی بنا لیتے ہیں، ان پر قابض ہو کر، جیسے انڈیا پاکستان برٹش کی کالونی رہا ہے تو ہمارے بہت سارے ایکٹ انہی کے بنائے ہوئے اپلائی ہو رہے ہیں، جیسے کرمنل پروسیجر ایکٹ 1898، پروسیجر ایکٹ 1908، پاکستان پینل کوڈ 1860 وغیرہ۔ ایگزیکٹو لیجسلیشن کیا ہے؟ پارلیمنٹ اپنا برڈن کم کرنے کے لیے مختلف انسٹیٹیوشنز کو اپنے رولز بنانے کی اجازت دیتی ہے، جیسے ایگزیکٹو لیجسلیشن وغیرہ، جن میں مثال کے طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ بھی اپنے قوانین خود بناتا ہے، پاکستان میڈیکل کونسل وغیرہ اگر دیکھیں تو وہ بھی اپنے لاز خود بنا رہی ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہے جوڈیشل لیجسلیشن۔ ہائر کورٹس اکثر اپنے پروسیجر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے مختلف لاز اور رولز بناتی ہیں، تو اگر کوئی جوڈیشل باڈی رولز یا لاز بنائے تو اسے جوڈیشل لیجسلیچر کہتے ہیں۔ اب میونسپل لیجسلیشن کیا ہے؟ پارلیمنٹ نے میونسپل باڈیز کو بھی ایک ایکٹ کے تحت اپنے ایریاز کی بہتری کے لیے رولز بنانے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اور اب تھرڈ نمبر پر ہم دیکھ لیتے ہیں پریسیڈنٹس۔ یہ کیا ہوتی ہیں؟ کیس لاز یا سپیریئر کورٹس یعنی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ڈیسیجنز کو بھی لاز کی حیثیت حاصل ہے، یعنی یہ بھی لاز کے سورسز میں سے ایک ہیں۔ اب اسٹیٹیوٹ لاز جو کہ پارلیمنٹ بناتی ہے یا جنہیں انیکٹڈ لاز بھی کہا جاتا ہے، یہ کیس لاز یعنی جو جوڈیشری کے فیصلے ہیں ان سے سپیریئر ہوتے ہیں۔ اسٹیٹیوٹ لاز مختصر، کلیئر اور ایزیلی ایکسیسیبل ہوتے ہیں، جبکہ کیس لاز بہت ہی زیادہ بلک میں لا رپورٹس کے اندر اور سچویشنل ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کی ورڈنگز کلیئر نہ ہوں تو وہاں کورٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے انٹرپریٹ کریں۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ قوانین بنانے کے دو مین سورسز ہیں، ایک اسلامک سورس ہے جو قرآن اور سنہ سے حاصل ہوتے ہیں، اور دوسرے ویسٹرن سورس ہیں جو لیجسلیشن، سب آرڈینیٹ لاز اور پریسیڈنٹ سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب ان کی امپلیمنٹیشن ہمارے ملک میں کیسے ہوتی ہے، ڈیٹیلز دیکھتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں لیجسلیچر جو قانون بناتی ہے، ایگزیکٹو کا کام ہے کہ اس کو پورے کنٹری میں امپلیمنٹ کرے۔ پاکستان ایک فیڈرل ریپبلک ہے، اس کی گورنمنٹ کے 3 ٹیئرز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فیڈرل یا نیشنل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ۔ گورنمنٹ کیسے الیکٹ ہوتی ہے، ان کے اختیارات کیا کیا ہیں، اور یہ لاز کو پورے ملک میں کیسے امپلیمنٹ کرتی ہیں، تو یہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے فیڈرل ایگزیکٹو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر پریزیڈنٹ آتا ہے جو کہ دا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے، جو اسٹیٹ میں یونٹی کی علامت بھی ہوتا ہے۔ اب پہلے اس کی کوالیفیکیشن دیکھ لیتے ہیں، کوالیفیکیشن کیا ہے۔ آرٹیکل 41 آف کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ شوڈ بی اے مسلم، ایج لمٹ 45 سے کم نہیں ہونی چاہیے، اور وہ ممبر نیشنل اسمبلی کو کوالیفائی کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہو۔ آرٹیکل 43 کہتا ہے کہ وہ کوئی اور جاب یا بزنس نہیں کر سکتا جب تک وہ پریزیڈنٹ ہے۔ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے ممبر اور تمام پروونشل اسمبلیز کے ممبر اپنے ووٹ کے ذریعے اسے الیکٹ کرتے ہیں۔ اب آرٹیکل 44 کہتا ہے کہ صدر 5 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے، مگر وہ اس وقت تک اپنا آفس نہیں چھوڑتا جب تک اس کی جگہ نیا پریزیڈنٹ الیکٹ ہو کر آ نہ جائے، اور صدر صرف 2 بار ہی مسلسل صدر بن سکتا ہے۔
اب صدر کی پاورز کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، پریزیڈنٹ آرٹیکل 91 کلاس 2 کے تحت پرائم منسٹر کو اپوائنٹ کرتا ہے۔ پریزیڈنٹ کو پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ پریزیڈنٹ نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کو اپوائنٹ کرتا ہے۔ کورٹ، ٹرائبیونل یا دوسری اتھارٹیز کی طرف سے سزا یافتہ مجرموں کی سزائیں معاف کر سکتا ہے۔ آرٹیکل 232 کے تحت صدر ملک میں ایمرجنسی نافذ کر سکتا ہے اگر اسے لگے کہ ملک میں سیکیورٹی ایشوز ہیں یا جنگ کا خطرہ ہے یا اندرونی حالات ٹھیک نہ ہوں یا پھر حالات صوبائی حکومتوں کے کنٹرول میں نہ رہیں۔ آرٹیکل 89 کے تحت آرڈیننس جاری کر سکتا ہے اگر نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس نہ بلایا گیا ہو اور سچویشن ایسی ہو کہ پرومپٹ ایکشن لینا ضروری ہو گیا ہو۔ ان آرڈیننس کی بھی اہمیت اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کہ اسمبلی کے ذریعے پاس کیے گئے ایکٹ کی۔ پریزیڈنٹ کو ان بنیادوں پر ہٹایا بھی جا سکتا ہے اگر وہ فزیکلی اور مینٹلی فٹ نہ رہے یا کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرے یا شدید قسم کے مس کانڈکٹ کا مرتکب ہوا ہو۔ اگر پریزیڈنٹ آفس پریزیڈنٹ کے پاکستان میں نہ ہونے کی وجہ سے یا پریزیڈنٹ کے الیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے خالی ہو تو اس کی جگہ چیئرمین سینٹ ڈیوٹی پرفارم کرے گا، لیکن اگر وہ بھی موجود نہ ہو تو اسپیکر نیشنل اسمبلی یہ فنکشن پرفارم کرے گا۔ پارلیمانی نظام میں پرائم منسٹر ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہوتا ہے اور چیف ایگزیکٹو بھی۔ آرٹیکل 91 کلاس 3 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت نیشنل اسمبلی کی اکثریت اسے اپنے ووٹ کے ذریعے الیکٹ کرتی ہے۔ 91 کلاس 5 کے تحت وزیر اعظم پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ جتنی بار مرضی چاہے وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ آرٹیکل 93 کے تحت وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی لائی جا سکتی ہے مگر اس کو لانے کے لیے ممبر قومی اسمبلی کی کم سے کم 20% تعداد ہونی چاہیے۔ آرٹیکل 91 کے تحت وفاقی کابینہ فیڈرل منسٹر اور وزرائے مملکت پر مشتمل ہوتی ہے۔ کابینہ کا ہیڈ پرائم منسٹر ہوتا ہے اور ہاں ان کی تعداد پارلیمنٹ کے ٹوٹل ممبرز کی تعداد کے 11% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور 5 ایڈوائزر زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے۔ اب صوبائی لیول پر صوبے کا ایگزیکٹو ہیڈ گورنر ہوتا ہے۔ تمام صوبوں کے گورنرز کو پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرتا ہے اور پرائم منسٹر کی مشاورت کے بعد۔ ممبر نیشنل اسمبلی بننے کا ایلیجبل ہو، کم سے کم عمر 35 سال اور اس کا اوتھ چیف جسٹس ہائی کورٹ لیتا ہے۔ اب اس کی پاورز کیا ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ فارم کر سکتا ہے آرٹیکل 105 کلاس 3 کے تحت۔ چیف منسٹر کے مشورے سے اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے یا پھر پریزیڈنٹ کی اپروول سے بھی اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے۔ صوبے میں اگر ضروری سمجھے تو آرڈیننس جاری کر سکتا ہے اگر صوبائی اسمبلی ان سیشن نہ ہو اور امیجیٹ ایکشن لینا مقصود ہو تو۔ منسٹر جو صوبائی کابینہ کا ہیڈ ہوتا ہے جسے گورنر اپوائنٹ کرتا ہے اور آرٹیکل 130 کلاس 4 کے تحت ممبر صوبائی اسمبلی کی میجورٹی اسے الیکٹ کرتی ہے۔ اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، جتنی بار چاہے سی ایم بن سکتا ہے۔ نیشنل اور صوبائی لیول کے بعد اب مقامی لیول پر دیکھ لیتے ہیں کہ ایگزیکٹو گورنمنٹ کیسے کام کرتی ہے۔ لوکل ایریا کی ایڈمنسٹریشن وہاں کے الیکٹڈ نمائندے چلاتے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ کے بھی فردر 3 ٹیئرز ہوتے ہیں: ڈسٹرکٹ، تحصیل اور یونین کونسل۔ پاکستان کے ٹوٹل 166 ڈسٹرکٹ ہیں۔ اس کی گورننگ باڈی ضلع کونسل کہلاتی ہے اور اس کا ڈسٹرکٹ ہیڈ پہلے تو ضلع ناظم ہوتا تھا لیکن اب ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر ہوتا ہے۔ تحصیل، اس کا سیکنڈ ٹیئر تحصیل کہلاتی ہے، یعنی ڈسٹرکٹ کو مزید اسمالر یونٹس میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ ضلع کا نظام زیادہ ایفیشینٹلی چلایا جا سکے۔ یونین کونسل لوکل گورنمنٹ کا سب سے بیسک ٹیئر ہے۔ اس کا ہیڈ یونین ایڈمنسٹریٹر کہلاتا ہے۔ اب گورنمنٹ کو ان مختلف لیولز پر اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے علاقے کی نیڈز کے لحاظ سے قانون سازی کریں اور ملک کا نظام بہتر طریقے سے چلائیں۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہو۔ مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر لیں اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔